بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس احیاء العلوم بحمداللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 165 ہے۔ 164 دروس ہم نے مکمل کیا۔ کھانا کھانے کے آداب کو ہم ذکر کر رہے تھے، اور پچھلے درس میں ہم نے کچھ باتیں اس لحاظ سے عرض کی کہ کم کھانے کے اندر ہماری عافیت ہے، اور عبادت کے لحاظ سے ہی تقویت، اور عبادت میں ہمارا دل تب لگے گا جب ہم کھانا مختصر کھائیں گے، کم کھائیں گے، اور اپنے پیٹ کو تھوڑا سا بھوکا رکھیں گے۔ حجت الاسلام امام العارفین سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے رات کے کھانے میں سے ایک لقمہ کم کر دینا ساری رات کی عبادت سے بہتر نظر آتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ بھوک اللہ رب العزت جل جلالہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور یہ صرف اپنے پسندیدہ بندوں کو اللہ کریم جل جلالہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ ایک بہت بڑے ولی کامل ہیں، عارف باللہ ہیں، بلخ شہر کے بادشاہ بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بادشاہت کو ٹھکرایا اور فقر کو آپ نے اختیار کیا۔ ایک روز آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کھانے کے لیے کچھ میسر نہ آیا، کچھ نہ ملا کھانا کھانے کے حوالہ سے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شکرانے کے اندر 400 رکعت نماز نفل کو ادا کیا۔ وجہ یہی تھی کہ جیسے رب راضی اسی طرح میں بھی راضی۔ ہماری طرح کا شاید کوئی شخص ہوتا تو چند گھڑیاں، چند ساعتیں، چند منٹس کھانا تاخیر اگر اس میں ہو جائے تو ہم لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم وہ تماشا کرتے ہیں کہ محلے والے وہ ہمارا تماشا دیکھتے ہیں۔ ان بزرگان دین کی سیرت کو پڑھنے سے ہمارے اندر وہ صبر کا جذبہ بھی پیدا ہوگا کہ کس طرح ہمارے اسلاف کھانا نہ ملنے پہ صبر بلکہ اللہ کا شکر بلکہ 400 رکعت نفل ادا کیے کرتے تھے۔ ہم تو کہتے ہیں جی ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی جب تک ہمیں کھانا نہیں ملے گا، نماز میں دل نہیں لگتا۔ اللہ اکبر۔ دوسرے روز بھی کھانا نہ پایا تو 400 رکعت نماز شکرانہ ادا کی۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو جس عالم کے اندر جس گھڑی میں مجھے رکھ، 7 روز تک یہی معمول رہا، کمزوری بڑھی تو اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، اے اللہ تیری عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کچھ رزق عطا فرما، کچھ عنایت ہو جائے، کرم بالائے کرم ہو جائے، کرم ہی کرم ہوگا۔ تو اسی وقت ایک جوان حاضر خدمت ہوا اور کہا حضور ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے، آپ تشریف لے کر آئیں، آپ اپنے قدمین ہمارے گھر میں لگائیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ اس کے گھر میں پہنچے۔ جب اس جوان نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو باہور دیکھا تو بے ساختہ وہ پکار اٹھا، حضور میں آپ کا بھاگا ہوا غلام ہوں، جو کچھ میرے پاس ہے آپ ہی کا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے تم کو آزاد کیا، پہلے تو بھاگا تھا اب میں نے تجھے آزاد کیا، جو کچھ تمہارے پاس ہے سب کچھ تم ہی کو بخشا ہے۔ اس کی اجازت لے کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے رخصت ہوئے، وہاں سے واپس اپنے گھر میں تشریف لے کر آئے، اور اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی۔ عرضی کتنی لاجواب تھی، کہا اے اللہ اب میں تیرے سوا کسی کو نہ چاہوں گا، میں نے تو تجھ ہی سے صرف روٹی کا ایک ٹکڑا مانگا تھا، مگر تو نے ساری دنیا اے اللہ میرے سامنے کر دی، لہٰذا مجھے دنیا نہیں چاہیے مالک تیری رضا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ کمال ان اولیاء کاملین بزرگان دین کا کہ جو رب کی رضا پر راضی ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت دنیا پھر ان لوگوں کے قدموں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ کی قبر انور پر اپنی کروڑوں رحمتوں کو نزول فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں میں کوہ لبنان میں کئی اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین کی صحبت میں رہا، ان میں سے ہر ایک نے مجھے یہی وصیت کی کہ جب لوگوں میں جاؤ تو 4 باتوں کی نصیحت کرو، جب بھی لوگوں کے اندر جاؤ 4 باتیں لوگوں کو سکھاؤ۔ پہلی بات، جو پیٹ بھر کر کھائے اسے عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت عبادت کی لذت کو
چھین لیتا ہے جو پیٹ بھر کر کھاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا گیا جو زیادہ سوئے گا اس کی عمر کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات، جو صرف لوگوں کی خوشنودی چاہے وہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی رضا سے مایوس ہو جائے گا۔ اور آخری بات، جو غیبت اور فضول گوئی زیادہ کرے گا وہ دین اسلام پر نہیں مرے گا، مطلب اسلام کے راستے پر وہ شخص نہیں مرے گا۔ یہ 4 وصیتیں آپ کی تھیں۔ اور جامع صغیر کے اندر ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندہ اپنے کھانے میں کمی کرتا ہے تو اس کا جوف مطلب اس کا جو سینہ ہوتا ہے وہ نور سے معمور کر دیا جاتا ہے، اس کے سینے کو اللہ رب العزت کامل نور عطا فرماتے ہیں، نور کی چاشنی کو وہ بندہ پا لیتا ہے، نور کی لذت کو وہ بندہ پا لیتا ہے۔ اور حضرت سیدنا حامد لفاف رحمہ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک شخص نصیحت کا طالب ہوا کہ مجھے نصیحت فرمائیے دین کی حفاظت کے لیے، تو آپ نے فرمایا دین کی حفاظت کے لیے قرآن پاک کی طرح غلاف بناؤ۔ چاہتے ہو نا دین کی حفاظت تو قرآن مجید کی طرف کیا بناؤ؟ غلاف بناؤ۔ عرض کیا حضور دین کا غلاف کیا ہے؟ فرمایا ضرورت سے زیادہ باتیں کرنے سے بچو، بے ضرورت میل جول نہ رکھنا، مطلب ملنا جلنا لوگوں سے ضرورت کے ماں سوا۔ ایسا نہیں ہے ضرورت ہو تو پھر تو ملو، ضرورت نہیں ہے تو کسی کے پاس کیوں بیٹھ کر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو۔ اور فرمایا کہ زیادہ نہ کھانا، یہ بڑے کمال کی بات آخری، زیادہ پیٹ بھر کر نہ کھاؤ۔ مزید فرمایا اگر تم لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کریم جل جلالہ کے ہاں شاہ خیر الانام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ اہل ایمان کی جنت میں کیسی مہمانی ہوگی، تو اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں کوئی شخص کبھی بھی پیٹ بھر کر نہ کھائے، جو کم کھاتا ہے پھر جنت میں ان کے ساتھ اللہ رب العزت جل جلالہ بطور مہمان جنت میں اس کو ٹھہرائے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو قرب بھی ہوگا، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو ہے قرب بھی ان کو نصیب ہوگا۔ اور امام غزالی عارف باللہ حجت الاسلام علیہ الرحمہ فرماتے ہیں پیٹ بھر کر کھانے سے عبادت کی حلاوت مفقود، یعنی کہ اس کی جو مٹھاس ہوتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ اور امیر المؤمنین تاجدار صداقت افضل البشر بعد از انبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا تاکہ عبادت کی حلاوت کو نصیب ہو سکے، اور جب سے میں مسلمان ہوا ہوں دیدار الہی عز و جل کے جام پینے کے شوق میں کبھی بھی سیر ہو کر میں نہیں پیا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ اللہ رب العزت کے کامل ولی ہیں، وہ فرماتے ہیں عبادت ایک فن ہے جس کے سیکھنے کی جگہ خلوت یعنی تنہائی ہے، اور اس کے جو اوزار ہیں وہ بھوک ہے۔ عبادت سے لذت تبھی نصیب ہوگی آپ تنہائی میں اللہ رب العزت کی عبادت کریں، کامل پکا یقین ہوگا اس ذات کے لیے کر رہا ہوں، وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اور اس کے جو اوزار ہیں وہ کیا ہے؟ بھوک ہے۔ جتنا آپ تھوڑا کھائیں گے اتنا عبادت کے اندر مٹھاس اللہ رب العزت آپ کو زیادہ عطا فرمائے گا۔ سیدنا ابو بجیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے بہت سے لوگ دنیا میں عمدہ خوراک کھانے والے اور آسودہ زندگی گزارنے والے ہیں، مگر قیامت کے دن وہ شخص کیا ہوں گے؟ بھوکے ننگے ہوں گے۔ تو اس لیے کم کھانے کے اندر ہی ہماری عافیت ہے۔ اور سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں دنیا کی کنجی جو ہے وہ کم کھانا ہے، شکم سیری ہے۔ دنیا کی کنجی کیا ہے؟ وہ پیٹ بھر کر کھانا ہے، اور آخرت کی جو کنجی ہے وہ کیا ہے؟ کم کھانا ہے۔ تو کم کھانے کے اندر ہی ہماری عافیت ہے، کم کھائیے تاکہ آخرت کے اندر اللہ رب العزت بھی ہم سے راضی رہے اور نجات جو ہے وہ بھی ہمیں نصیب ہو۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ میں اگلے درس کے اندر بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حجت الاسلام امام غزالی
علیہ الرحمہ، آپ کی قبر انور پر اللہ رب العزت اپنی کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ کریم جل جلالہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روحانی فیضان سے اللہ ہم سب کے سینوں کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ درس نمبر 166 کے اندر بھوک مطلب کم کھانے کے حوالے سے جو بقیہ اقوال ہیں بزرگان دین کے، اور جو حضور علیہ السلام کی فرامین ہیں، ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔